بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دو کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک کتاب تجلیات الہیہ ہے اور حضور کی دوسری کتاب قادیان کے آریہ اور ہم۔ ان دونوں کتابوں کے تعارف کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ کالوں صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ حضور کی کتاب جو تجلیات الہیہ ہے، اس کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ یہ کب اور کیوں تصنیف کی گئی؟ یہ رسالہ تجلیات الہیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مارچ 1906 میں تصنیف فرمایا تھا، اور چند صفحات اس کے لکھے تھے کہ پھر حضور اور کتابوں کی تصنیف میں مصروف ہو گئے، تو دیگر مصروفیات کے سبب یہ رسالہ نامکمل ہی پڑا رہا، اور وہی چند صفحات جو حضور نے تصنیف فرمائے تھے وہی پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں 1922 میں پہلی مرتبہ شائع کیے گئے۔ اس رسالے کی تصنیف کا سبب یہ بنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ابتدا میں خدا تعالیٰ نے اپنے الہام میں یہ بتایا تھا۔ الہام کے الفاظ یہ ہیں: دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس الہام میں نذیر سے مراد میرا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے لوگ جب میرے دعویٰ کو قبول نہیں کریں گے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کئی قسم کے قہری نشانات کا ظہور ہوگا، اور ان قہری نشانات کے ذریعے، قہری معجزات کے ذریعے خدا تعالیٰ دنیا پہ میری سچائی کو آشکار کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ دراصل مسیح موت کے وقت میں موتوں کی کثرت کی پیش گوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ احادیث میں لکھا ہے کہ مسیح موت کے دم سے کافر مریں گے۔ فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ مسیح موت کوئی بلا ہوگی، کوئی ڈائن ہوگا جس کی پھونکوں سے کفار مرتے چلے جائیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والے پاکیزہ کلمات وہ جوں جوں دنیا میں، جہان میں پھیلتے چلے جائیں گے، لوگ ان کا انکار کریں گے، تو مسیح موت کے پاکیزہ کلمات کے انکار کے نتیجے میں وہ خدا کی طرف سے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ چنانچہ انکار مسیح کے نتیجے میں جو مسیح کے کلمات کا انکار ہوگا، اس کے نتیجے میں وہ قسم قسم کے عذابوں کے نشان بنیں گے، جس کے نتیجے میں موتا موتی ہوگی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم بھی یہ بتاتا ہے کہ نبی کا وجود وہ کوئی منحوس وجود نہیں ہوتا، بلکہ دنیا خدا کے عذاب کی مستحق ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب اتمام حجت کے بغیر نہیں کرتا۔ وہ اپنی سیاکاریوں کے سبب عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتمام حجت کی خاطر اپنے کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے۔ وہ نبی انہیں تبلیغ کرتا ہے، انہیں انذار کرتا ہے، حجت تمام کرتا ہے، تو اتمام حجت کے بعد جب وہ نبی کی سچائی کو قبول نہیں کرتے اور اپنی سیاہکاریوں میں مشغول رہتے ہیں، تو پھر خدا کی طرف سے ان پہ عذاب وارد ہوتا ہے۔ فرمایا، یہی قرآن کریم نے بتایا ہے، فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک ہم اپنا کوئی رسول اور نبی مبعوث نہ کریں ہم کسی قوم پہ عذاب وارد نہیں کرتے۔ فرمایا اس زمانے میں دیکھو کہ ایک طرف طاعون ملک کو کھاتی چلی جا رہی ہے، زلزلوں پہ زلزلے آ رہے ہیں، اس قدر قہری نشانات کا ظہور ہو رہا ہے، تو اے غافلو تلاش تو کرو، شاید تم میں کوئی خدا کا نبی برپا ہو چکا ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ نبی اس زمانے میں جس کے انکار کی سزا کے طور پر طاعون اور زلازل کا سلسلہ جاری ہے، اس زمانے کا وہ نبی میرا وجود ہے۔
تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آج سے 25-26 سال پہلے براہین احمدیہ میں مجھے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ اس قسم کی رحمت کے نشانات بھی میرے ذریعے ظاہر ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے قہر کے نشانات بھی میرے ذریعے دنیا دیکھے گی۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے 2 زلزلے ہندوستان کے باشندے دیکھ چکے ہیں، جن زلزلوں کے ظہور کی خدا سے وحی پا کر میں نے قبل ازیں خبر دی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس رسالے کی تصنیف کا فوری سبب یہ بنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ اس زمانے کے افراد کو محض انہی 2 زلزلوں پہ بس نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا کہ مجھے خدا نے بشارت دی ہے کہ وہ اس زمانے میں مزید 5 زلزلے اور دکھائے گا، جس کے ذریعے اپنے نشان کی چمکار دنیا کو دکھائے گا۔ تو فرمایا کہ میں نے اس مقصد کا یہ رسالہ تصنیف کیا ہے تاکہ میں عوام کو بتا دوں کہ توبہ کرو، خدا کی طرف جھکو، ورنہ 5 زلزلے جو قیامت کا نمونہ ہوں گے، جن میں کثرت کے ساتھ موتا موتی ہوگی، ان زلزلوں کے منتظر رہو۔ ان زلازل کے آنے کے بعد پھر خدا کی طرف سے رحمت کی برسات برسے گی، دنیا میں قسم قسم کے خدا کے فضل اور برکات کی باتیں رونما ہوں گی، اور پھر دنیا میری طرف متوجہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ میں نے لوگوں کو بتانے کے لیے، آگاہ کرنے کے یہ رسالہ تصنیف کیا ہے تا لوگ غفلت اور بے خبری میں نہ مارے جائیں۔ جزاکم اللہ۔ کون سا یہ تو مختصر سی بات تھی حضور کی کتاب تجلیات الہیہ کے حوالے سے۔ تو حضور کی دوسری کتاب جس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی، قادیان کے آریہ اور ہم، اس کے پس منظر کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ کب اور کیوں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس رسالے کی تصنیف کا سبب یہ بنا کہ دسمبر 1906 میں قادیان میں جلسہ سالانہ تھا اور 2000 کے قریب احباب جماعت جمع تھے۔ معاشرے کے ہر طبقے کے افراد، ذمہ دار بھی، سرکاری ملازم بھی، علماء بھی، نواب بھی، خطاب یافتہ بھی، جاگیردار بھی، ہر قسم کے شرفاء پہ مشتمل وہ مجمع تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم بڑی مسجد میں نمازیں پڑھ رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے، تو قادیان کے ارد گرد کے دیہات کے سکھ ذمہ دار وہ بڑی حیرت کے ساتھ ہمیں دیکھنے آتے تھے اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں خدا نے کس طرح اس باغ کو سرسبز کیا۔ کجا وہ زمانہ تھا کہ مجھے اس علاقے میں کچھ جانتا تک نہیں تھا، اور کجا یہ ہے کہ 2000 کے قریب افراد کا مجمع یہاں پہ لگا ہوئے، وہ بڑی حیرت کے ساتھ خدا کے اس نشان کو دیکھ رہے تھے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے۔ تو وہاں پر ایک ہندو، وہ بڑا متعصب تھا، اس نے 2000 کے قریب ان صلحاء اور شرفاء کا مجمع دیکھ کر مسجد کے قریب آ کر مجھے بھی اور میری جماعت کے افراد کو بھی، جو ہر قسم کے افراد اور ہر قسم کے طبقات پہ مشتمل تھی، شرفاء کا مجموعہ تھا، ان کے بارے میں بڑی گندی زبان استعمال کرنے شروع کرتے کہ یہ لوگ یہاں کیوں آ جاتے ہیں، یہاں کیوں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ باہر جا کر کیوں نہیں نمازیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ افراد کوئی وحشی تباہ ہوتے اور کسی اور قسم کے افراد اور جماعتوں کا مجموعہ ہوتے، تو جس طرح وہ بد زبانی کر رہا تھا، جو 2000 کے افراد کا مجمع تھا، وہ قادیان کے ہندوؤں کے لیے وہ کافی تھا۔ لیکن کسی نے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی نے قسم کی لڑائی جھگڑے اور فساد کا نمونہ نہیں دکھایا، لیکن دل زخمی تھے اس کی بد زبانی دیکھ کر۔ فرمایا ہم 2 گھنٹے کے قریب عبادت میں مصروف رہے، ایک طرف اس کی بد زبانی اور گالیوں کی انتہا، حتیٰ کہ وہ جو شریف معزز سکھ ذمہ دار تھے ارد گرد کے دیہات کے، انہوں نے بھی اس کو منع کیا کہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو، لیکن اس نے ان کی نصیحت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بہرحال میرا بھی دل زخمی تھا، میرے احباب جماعت کا دل بھی زخمی تھا۔ تو جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو پھر میں نے احباب جماعت کی دلجوئی کے لیے تقریر کی اور انہیں بتایا کہ دیکھیں، ایک وہ زمانہ تھا کہ قادیان کے ارد گرد مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے میری ذاتی ملکیت کے جو زمین کی آمد تھی اس کے سوا میری کوئی آمد بھی نہیں تھی۔ اس گمنامی کے زمانے میں خدا نے مجھے اپنی وحی کے ذریعے، الہامات کے ذریعے آئندہ ترقیات کی بشارات دی
کہ تیرے پاس مالی امداد بھی آئیں گی، مالی فتوحات بھی آئیں گی، دنیا سے دور دراز سفر کر کے لوگ تجھے ملنے آئیں گے، تیری زیارت کو آئیں گے، بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونگیں گے، اتنی برکات تجھے نصیب ہوں گی خدا کی بارگاہ سے۔ فرمایا یہ سارے میرے وحی و الہام، یہ نشانات یہ آج سے 25-26 سال پہلے براہین عمدے میں چھپ چکے ہیں، اور ان میں سے بعض وحی کے فکرات اور بعض الہی بشارات وہ ہیں جو براہین کے طبع سے بھی 8-10 سال پہلے خدا کی طرف سے مجھے نصیب ہوئیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ قادیان کے محض مسلمان ہی نہیں، جس طرح یہ ہندو بات زبانی کر رہا ہے، یہاں قادیان کے متعدد ہندو بھی، غیر مسلم بھی، وہ میرے ان نشانات کے گواہ ہیں کہ میں نے ان کو قبل از وقت خدا کی طرف سے ملنے والی بشارات کی خبر دی، اور انہوں نے میری زبان سے وہ خدا کی وحی کی باتیں سنی، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس وحی کی بشارات کو پورا ہوتے دیکھا، تو وہ میرے 20 نشانات کے گواہ ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میں نے بات کثرت کے ساتھ بیان کی کہ خصوصاً لالا شرم پت، لالا مراوا مل، یہ میرے 20 نشانات کے پورا ہونے کے چشمدید گواہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں بیان کی اور یہ اخبار میں چھپیں، پبلک میں پھیلیں، تو قادیان سے آریوں کا ایک اخبار نکلا کرتا تھا۔ اس اخبار میں لالا شرم پت کی طرف منسوب کر کے یہ بیان شائع ہوا کہ لالا شرم پت کہتا ہے کہ ہم مرزا صاحب کے کسی نشان، کسی معجزہ، کسی پیشگوئی کے گواہ نہیں ہیں، ہم نے کوئی نشان پورا ہوتے نہیں دیکھا۔ اور اس سے کچھ عرصہ پہلے لالا ملاوا مل نے بھی ایک اشتہار چھاپا تھا کہ ہم مرزا صاحب کی کسی پیشگوئی کے، کسی نشان کے پورا ہونے کے گواہ نہیں ہیں، اور پبلک کو حضور کی جانب بدظن کرنے کے لیے اس میں یہ لکھا کہ نعوذ باللہ یہ تو مکار ہیں، فریبی ہیں، لوگ ان کی طرف نہ آئیں، ان کی امداد نہ کریں، ان کو ملن، ان کو تحفے تحائف نہ دیں۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ میرا اشتہار دیکھ کر لوگ یہ تاثر قائم کریں گے کہ ہم نے تو قادیان نہیں دیکھا، ہم نے تو مسیح موعود علیہ السلام کا وجود نہیں دیکھا، لیکن یہ تو گھر کے بھیدی ہیں، یہ اس بستی کے باشندے ہیں، یہ ان کے ہمسائے ہیں، ابتدا سے مرزا صاحب کو جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو آخر ان کی بات درست ہی ہوگی، ہم کیوں جائیں؟ تو اس کا مقصود تو یہ تھا کہ میرے اشتہار کی عبارت پڑھ کر اس سے لوگ متاثر ہو کر لوگ میری طرف نہیں آئیں گے، اور خدا کی طرف سے ملنے والی بشارات کے پورا ہونے کو وہ گویا روکنے کا ذریعہ بنے گا ان کا اشتہار۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ اس کا اشتہار بھی ناکام ہوا، ادھر لالا شرم پت کا بیان چھپا، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں قادیان کی ہندوؤں کو مخاطب کر کے، بالخصوص لالا شرم پت کو، لالا ملاوا مل کو مخاطب کر کے رسالہ لکھوں، انہیں بتاؤں کہ تم دیکھو میرے تم 20 نشانات کے گواہ۔ چنانچہ حضور نے 8-10 نشانات بطور مثال کے ان 20 نشانات میں سے اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں کہ دیکھو لالا شرم پت صاحب فلاں موقع پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اور آپ نے میری زبان سے یہ بات سنی تھی، پھر وہ یوں پوری ہوئی، قسم کھا کر بتاؤ کہ اس طرح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس طرح حضور نے 8-10 نشانات بیان کیے ہیں، اور کہ قادیان کے آریہ اس بات کی گواہی دیں۔ تو ان گواہیوں کو درج کرنے کے لیے ان کے اس اخبار کے بیان سے متاثر ہو کر حضور نے رسالہ قادیان کے آریہ اور ہم تصنیف فرمایا، جس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ قادیان کے آریوں کا اور ہمارا آپس میں کس طرح رابطہ ہے، میں نے کس طرح ان کو نشانات سے آگاہی بخشی، اور وہ کس طرح قبل از وقت 35 سال کے عرصے سے میرے نشانات کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کل صاحب اسی رسالے میں حضور نے آریوں کے سامنے کون سا آسمانی طریقے فیصلہ جو ہے وہ پیش فرمایا ہے؟ حضور اس رسالے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لالا شرم پت اور لالا ملاوا مل یہ ابتدائی زمانہ سے حضور کے ملنے والوں میں شامل ہیں، دونوں قادیان کے باشندے تھے، اور حضور کے خاندان سے بھی ان کے مراسم تھے، اور حضور کے ساتھ ذاتی بھی ان کے تعلق تھا، واقفیت تھی دعویٰ سے بہت پہلے، اور یہ حضور کے 20 نشانات کے چشمدید گواہ تھے۔ ان میں سے نمونہ کے طور پر اس رسالے میں حضور نے 8-10 نشانات بیان کیے۔ ان نشانات کو بیان کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ لالا ملاوا مل بھی اپنے اشتہار میں میرے نشانات کی گواہی کا انکار کر چکا ہے، اور لالا شرم پت کی جانب بھی آریہ کا جو اخبار قادیان سے نکلا کرتا تھا اس میں نشانات کی سچائی کا انکار چھپا ہے ان کی طرف منسوب کر کے۔ حضور نے فرمایا یوں تو لوگ دو آنے کی خاطر عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے محض ان کا انکار وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
حضور نے فرمایا کہ یہ جو نشانات میں نے بیان کیا نمونہ کے طور پر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ نشانات ایسے ہی خدا نے مجھے بشارت دی تھی، میں نے ان لوگوں کو قبل از وقت اس کی اطلاع دی تھی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ نشانات پورے ہوئے، اور یہ میرے نشانات کے پورے ہونے کے گواہ ہیں۔ پھر حضور خدا کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ اے خدا، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، میں تیرے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ بیان درست کہا ہے، اگر میں اس بیان میں جھوٹا ہوں تو 1 سال کے اندر اندر مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اپنی سزا کا نشانہ بنا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لالا شرم پت بھی انہی الفاظ میں دعا مانگے خدا سے، اور وہ یہ کہے کہ اگر وہ یہ جھوٹی گواہی پیش کر رہا ہے، اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے کہ وہ میرے نشانات کا گواہ نہیں ہے، تو پھر وہ بھی یہ قسم کھائے کہ اے خدا، مجھ پر اور میری اولاد پر 1 سال کے اندر اندر اپنی سزا نازل کر۔ اسی طرح حضور نے لالا ملاوہ مال کو بتایا کہ تم بھی یہی طریق اختیار کرو، کیونکہ تم بھی میرے نشانات کا گواہ ہو۔ اگر تم میرے نشانات سے انکاری ہو، جس طرح تم اپنے مطبوعہ اشتہار میں میرے نشانات کی سچائی کا انکار کر چکے ہو، تو پھر تم بھی یہی قسم کھاؤ، اور ساتھ یہ دعا مانگو کہ اے خدا، اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو مجھ پر اور میری اولاد پر 1 سال کے اندر اندر اپنی سزا نازل کر۔ تو یہ حضور نے خدا کی سامنے اپنا اور اپنے نشانات کے منکرین اور مکذبین کا معاملہ خدا کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے اس انداز سے پیش فرمایا۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، کرم صاحب کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔